اچھا جڑا سی ذکر سجا کے بیٹھے ہیں رسول پاک کا یہ ذکر جڑا نا صرف ایسی کہ 26 چک ہو جائے اور اے بھی نہیں کہ ہونی شروع ہوا کہ 1857 دے کے پیچھے یہ وہ ذکر شروع ہوا ہے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کہ اس ویلے کا ذکر شروع ہے جس ویلے کوئی ذکر نہیں سی اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ کیونکہ ذکر مصطفیٰ کا ذاکر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ذاکر کو مراد ذکر کرنے والا ذکر کو مراد وہ نہیں جڑا سینے سے ہاتھ مارنے والا مرواوے بھی سالے مرواوے بھی پٹاوے بھی وہ ذاکر نہیں ہوگا ذاکر ذکر کرنے والا لفظ ہی غلط استعمال کر دینے جو کرمال ہے یہ ذکر اس ویلے کا شروع ہے جس میں کوئی ذکر نہیں سی اللہ ہے سی اللہ یہ ذکر کرتا سی پیارے ہوتے درود پڑھتا سی ہر نبی نے یہ ذکر فرمایا اور ہر نبی کے سامنے اللہ نے ذکر فرمایا عالم ارواح کے اندر بات سمجھ آ رہی ہے ہر نبی نے تذکرہ کیتا آدم علیہ السلام نے تذکرہ کیتا آدم علیہ السلام نے صرف تذکرہ نہیں کیتا بلکہ آدم علیہ السلام نے اپنے پتر شیس کو فرمایا کہ اے میرے پترا اے میرے بیٹے شیس انج کری اللہ کا ذکر بھی کری کہ محمد علیہ السلام کا ذکر بھی کری کہ شیس علیہ السلام کہتے ہیں ابو جی وجہ کی ہے اللہ کا ذکر بھی کرا کہ رسول کا ذکر بھی کرا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کرا کہ فرماندہ نے آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا گالے وے جس نے میں پیدا کیتا ہے اللہ نے کہ میں بیکھیا عرش دا پایا عرش دے پایوں تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرماندے نے میں گیا جنت کے اندر جنت دیا ہوراں دے متھے تے میں بیکھیا لکھیا سی محمد غلمان دے متھے تے لکھیا سی محمد سدرۃ المنتہا تے لکھیا سی محمد سدرۃ المنتہا دے پتے تے لکھیا سی محمد جنت دے درخت تے لکھیا سی محمد جنت دے درختاں دے ہر پتے تے لکھیا سی محمد اس واسطے میرا بیٹا معلوم ہویا کہ اللہ نو اعزاز اے نام بڑا پیارا ہے اس واسطے محمد کا ذکر کثرت نال کرنا ہے کتنے اللہ نے نام لکھا ہے اور یہ توتلی کا چلے آج زمین ہوتے بڑے بڑے بادشاہ میں ذکر نہیں بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے دنیا تو بڑا بادشاہ کیا ہے کوئی دنیا داری دے لحاظ رکھتے ایک مثال دینا رسول پاک علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت 1000 سال پہلے کی بات ہے کتنی 1000 ایک توبہ بادشاہ آیا توبہ وہ دا گزر ہویا مدینہ پاک کی جگہ علاقے سے پھر رہا سی مختلف مقامات اس نے فتح کی تھے دھیان سارا میرا نہیں ٹھیک ہے سارا میرا نہیں انشاءاللہ کوشش کرنا گا کہ راجہ کی کمی محسوس نہ ہو اگر ہر مگر اپنا سیٹل تے باتیں ہوئے کہ بڑے بڑے بادشاہوں میں ذکر کرتا ہے توبہ بادشاہ مختلف علاقے فتح کر کے نا دوسرے آگے اس جگہ جن سے آج مدینہ پاک ہے اچھا کلہ نہیں سی وہ دنال 300-400 یہودی عالم بھی سی انہیں کیتا سٹے کچھ عرصے واسطے چند دن واسطے پھر اس نے آکھا کہ چلو چلیے لیکن جڑے یہودی عالم سن 300-400 انہیں آکھا تبا تم جانے اساں تے ایتھے ہی رہنا ہے انہیں پوچھا وجہ کی ہے انہیں آکھا وجہ ہے کہ ساڑی کتاب دستی ہے ساڑا علم دستا ہے ساڑیاں کتاباں دستیاں نے آسمانی الہامی کتاباں دستیاں نے کہ آخری نبی ہوئے گا مکہ دے اندر پیدا ہوئے گا ہجرت کر کے اس جگہ دے آئے گا اس واسطے اسی چاہنے جا اسی اتنے رہنا اسی کو انہوں کا دیدار کرنا ذکر کرنا ہے لو جی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر ہے جڑا شہر مدینہ ہے نا
شہر مدینہ کو آباد کرتا اور آباد پہلی ایک دکھانے والا کون ہے طبہ بادشاہ اور انہیں 300-400 یہودی علماء دے کوارٹر اور انہوں نے بنگلے اور انہوں نے رہائشاں بنائیاں وہ تے کیوں روکے اس واسطے روکے کہ تے سونے نے ہجرت کر کے ہونا انہوں نے زیارت ہوئی بادشاہوں نے اپنی مجبوریاں ہوئی ہیں انہوں نے جانا ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے دے اندر بے شمار مجبوریاں ہوئی ہیں بالآخر طبہ بادشاہ نے آکھا کہ میں جانا چاہنا میری مجبوری ہے تو میں ایک خط لکھ کے دے جانا وہ خط جڑا ہے یہودی وہ طبہ بادشاہ نے لکھیا یہودیاں کے سب بڑے عالم کو اس نے دیتا اور نال ہی عالم کیتا کہ اے میرا خط ہے اگر تیری زندگی میں آمنہ دا لال آ جائے تو خط پیش کر دینا اگر نہ آوے تو اپنے بیٹے نو دینا اگر او دی زندگی میں آ جاوے تو وہ پیش کر دے اگر نہ آوے وہ اپنے پتر نو دے دے اگر او دی زندگی میں آ جاوے تو میرا خط پیش کر دے اگر نہ آؤ اپنے بیٹے نو دے دے دھیان میرے حل کرو لہذا نسلن بعد نسلن اور خط چلتا رہا ہر یہودی عالم کے کول خط آیا آخر دوستو وہ وقت آیا رسول کائنات علیہ السلام مکے کے اندر پیدا ہوئے پھر آپ نے مکی زندگی بسر فرمائی پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا پھر آپ نے 13 سال مکے کے اندر گزارے پھر اہل مکہ نے تنگ کیتا اللہ نے حکم فرمایا کہ ہجرت کر دو آپ نے اپنی چارپائی ہوتے مولا علی نو سوایا اپنے نال صدیق اکبر نو لیا کہ گئے مدینہ پاک کے اندر قباء کے اندر آپ کا استقبال ہویا آپ کی آمد کا استقبال ہویا نعرہ رسالت یا محمد یا رسول اللہ دی گونج قباء کے اندر آئی حضرات گرامی آپ جس وقت قباء پہنچے اہل مدینہ آپ نو لینے واسطے آئے آپ کا استقبال کرنے واسطے آئے ہر بندے کا دل کرتا سی کہ لوگ پیارے آقا میرے گھر میں ٹھہر ہر بندے کا دل کرتا سی کہ رسول کائنات میرے مہمان بن میں میزبان ہوا میں خدمت کرا ہر بندے کی خواہش سی کہ سونا میرے گھر رکے لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں میری سواری دی مہار چھوڑ دیو میری اونٹنی دی مہار چھوڑ دیو کیونکہ اے معمور من اللہ ہے اے پتہ میں جتھے بہنے اے اللہ دے حکم دے نال خود ہی بیٹھ جائے گی اچھا بھی بات ہے جی سواری معمور من اللہ ہوئے جی سواری نو اللہ حکم کرے جی سواری نو پتا ہوئے میں کتھے بہنا ہے اس نبی دے علم کی شان ہوئے گی اس نبی نو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہوئے گا گل دے دھیان ہے گل سنو نا ذرا اچھا یہ سواری کتنے بیٹھی آپ کی ابو ایوب انصاری دے انہوں نے گھر کے سامنے بیٹھی اچھا سواری اتھے کیوں بیٹھی ابو ایوب انصاری دے گھر کے سامنے کیوں بیٹھی سجنوں دھیان ہے دوڑا آپ نے فرمایا چھڑ دیو میری سواری معمول من اللہ ہے اور سجنہ جڑا خط لکھیا سی طبہ بادشاہ نے 1000 سال پہلے اور چلتا جس ویلے رسول مدینے پہنچے اس ویلے وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری نے کول موجود سی طبہ بادشاہ نے کولو خط موجود سی طبہ بادشاہ خط پیش کر رہا ہو حضرت ابو ایوب انصاری خط پیش کرتے ہیں بعض نے فرمایا کہ طبہ بیچی خط مختلف روایات ہیں اچھا بعض میں یہ دسو کہ اس خط کا رائٹر کون ہے طبہ بادشاہ اچھا یہ خط امانت کے طور پہ کنے کول سی حضرت ابو ایوب دھیان ہے آپ اس خط کا رائٹر لکھنے والا طبہ بادشاہ یہ خط موجود تھا
صدیق بولو آپ کو بولو اور اچھا بولو بھائی جس وقت ابو بکر صدیق کا نام ہوتا ہے زبان ہوتے تے دل دے وچ ہلچل مچ جاتی ہے جان ساری دے جذبات پیدا ہو جاندے ہیں ایمان وچ ولولہ پیدا ہو جاندا ہے اے دل کردا ہے رسول دے نام تو رسول دے قدماں تو ہر چیز قربان کر دیواں اور اے بھی میری گل یاد رکھیو صدیق اکبر کون ہے مسجد نبوی دا امام ہے میں صدیق اکبر دی امامت تو قربان جاواں صدیق اکبر دی امامت تو میں قربان جاواں صدیق اکبر کون ہے پہلی گل ہے دوستو صدیق اکبر کو امام کی نے بنایا چھبی جگ دی مسجد دی انتظامیہ کمیٹی نے بنایا وزیر اعظم نے امام بنایا وزیر اعظم نے امام بنایا صدیق اکبر کو کسی گورنر نے امام بنایا صدیق اکبر نے امام بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صدیق نے مصلی ہوتے کرو کے نماز پڑھا اچھا ابو بکر صدیق شاید مسجد امام صاحب فیصل مسجد امام صاحب یارا صدیق اکبر کس مسیحی دا امام سی ہے کہ سون ہے صدیق اکبر اس مسیح دا امام ہے جن بارے رسول نے فرمایا کہ میرے حجرت کو لگ کے میرے منبر تک کا ساری جگہ جنت دا ٹکڑا ہے صدیق اکبر اس جنت دے ٹکڑے دا امام سی بنانے والا کون ہے امام رسول خود تے کیڑی مسیح دے امام صاحب رسول دی مقصد دے مسجد نبوی دے اچھا مقتدی کون سا میں نماز پڑھی صدیق اکبر دے پیچھے گورنر نے پڑھی کسی وزیر نے پڑھی سیاسیاں پڑھیے لوگو ذرا دل میں ہاتھ رکھو تے میری یہ گلاں سنو تے رسول پاک نے فرمایا ہوا چراغ اہل الجنہ کہ عمر فاروق اہل جنت دا چراغ ہے جنوں رسول نے اہل جنت دا چراغ فرمایا وہ میرے صدیق کا مقتدی ہے وہ میرے رسول نے فرمایا کہ عثمان غنی ہوئے جنہیں کو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں کامل الحیاء والایمان عثمان غنی مقتدی صدیق اکبر دا عثمان غنی دا امام کون ہے صدیق اکبر کہ میرے رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا او علی مولا مقتدی کی دا صدیق اکبر دا صدیق اکبر امام علی دا کہ جن بارے رسول نے اپنے پہلو میں بٹھا کے فرمایا ان ابنی حاضا سید میرا اے بیٹا حسن اے میری امت دا سردار ہے او سردار امت کدے پیچھے نماز پڑھتا سی او نو صدیق دے پیچھے او مقتدی صدیق اکبر دا سی جن بارے رسول نے فرمایا اے میری شہادت دا امین ہے شہادت عطا فرمائی صحابت عطا فرمائی جنہ کلا رسول چمنا لیا جن بارے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین کہ میں حسین بچوں حسین میرے بچوں میں او حسین کدہ مقتدی سی او حسین صدیق کا مقتدی سی صدیق حسین دا امام سی عمر صدیق اکبر دا مقتدی ہوئے عثمان صدیق اکبر دا مقتدی ہوئے مولا علی صدیق اکبر دا مقتدی ہوئے حسن صدیق اکبر دا مقتدی ہوئے حسین صدیق اکبر دا مقتدی ہوئے تمام صحابہ صدیق اکبر دا مقتدی ہوئے مقتدہ صحابہ صدیق اکبر دا مقتدی ہوئے اشرف مشرف صدیق اکبر دا مقتدی ہوئے تفر میں آکھن دیو کہ صدیق اکبر کو بڑا کائنات میں امام ہے ہی کوئی نہیں یقین جانو جیدے پیچھے استاد نماز پڑھ دے وہ جانتا ہوتا میرے پیچھے استاد جیدے پیچھے نوید الحسن شاہری کھلوتے ہوتے ہوتے نہیں پیر صاحب کہ استاد میں نے بھی وہ بلاتے ہیں جیدے پیچھے نوید الحسن شاہ صاحب جیدے پیچھے جڑا نماز بیان دا ہوتا میں بڑا اچھا ہوں ٹھیک ہے انہیں گال ہے کہ یار جنہ نمازہ صدیق پیچھے پڑی دنیا قبلی ہو گئی ہے بے وقوف ہو گئے نہیں
اے یاد رکھو جتنے ساری عمر صدیق ہوئے نا تے مولا علی دا نام نہ پکاریا جائے اس نہ کو جنا ساڈے واسطے حرام ہے تے جتنے علی ہوئے صدیق دا ذکر نہ ہوئے اس محفل وچ بھی ساڈا جانا بولو حرام ہے چوڑا پیچھے نہ رڑیا کرو گل ایمان دی گل کیتے نہیں ہوندی ہے تانوں لگے چنگی دی چاہے لگے کوڑی گل ایمان دی ہے اے نہیں جڑا کہ کھلوتے ہوئے اودے پیچھے لگ جاؤ ویکھیا کرو ہے کون اے عقیدہ کیڑا ٹھیک ہے اچھا اس بات کا لیڈر کون ہے صدیق اکبر خط پڑھ رہے ہیں لکھنے والا طبہ بادشاہ ہے تے طبہ بادشاہ کی لکھتا ہے آندا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈے اوتے ایمان لے آیا میں تہاڈے رحمان اوتے ایمان لے آیا میں تہاڈے قرآن اوتے ایمان لے آیا اگر تسی میری زندگی وچ آ گئے تے میں زیارت کراں گا قدم بوسی کراں گا اگر زیارت نصیب نہ ہوئی میرے تو بعد تسی تشریف لے آئے تے مہربانی کر کے میرا ایمان قبول کریو اور قیامت والے دن طبہ بادشاہ دی شفاعت کریو سبحان اللہ رسول پاک نے 3 باری فرمایا جب صدیق اکبر نے ہاتھ پڑھیا نا رسول پاک نے 3 باری فرمایا او میرے طبے غلام نے تیرا ایمان قبول کیتا تیرا ایمان قبول کیتا تیرا ایمان قبول کیتا سبحان اللہ 1000 سال پہلے ذکر ہو سکتا ہے تے 1433 سال بعد ذکر نہیں ہو سکتا اے طبے بادشاہ نے میرا خط لکھیا نا او درین کا میں پورا پہلا لفظ یا محمد انی آمنت بکا و آمنت بالرحمن و آمنت بما نزل علیک اگر یہ خط چل رہا ہے وہ 1000 سال پہلے اگر یا محمد کہنا جائز ہے تے 1433 سال بعد یا رسول اللہ کہنا بھی بولو جائز ہے رسول اللہ کی فرمان نے کہ طبے کو ایک غلطی ہو گئی باقی طبے نے سارا خط لیا ہے فرماتے کہ ایک غلطی ہو گئی ہے لیکن رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ طبے کو غلطی ہو گئی ہے بلکہ آپ نے فرمایا طبہ میں تیرا ایمان قبول کیتا میں تیری شفاعت کراں گا اچھا سورہ کائنات علیہ السلام دا زمانہ قریب ہے آپ اپنی والدہ محترمہ کی شکم مبارک میں چاہ گئے سیدہ آمنہ فرمایا نے کہ ہر سال اللہ کا ایک نبی آ کے میں بشارت کرنا کہ آمنہ تیرے بشارت ہوئے تیرے خوشخبری ہوئے تیرے بدن دے اندر تیرے شکم دے اندر 2 جہان دا سردار موجود ہے تیرے شکم دے اندر محمد رسول اللہ موجود نے آخری رات آئی رسول کائنات علیہ السلام دی ولادت کی رات ہوئی سمجھ آنا کہ وہ اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز صاحب پہ لاکھوں سلام حضرت گرامی حضرت عبد المطلب رسول پاک دی کی لگتے جو دادا بولو دادا لگتے وہ فرمانے ہیں کہ جس راتی پیارے آقا پیدا ہوئے نا جس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے وہ فرمانے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا کتنے خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا آپ فرمانے ہیں خانہ کعبہ کی دیواراں بول آپ فرمانے ہیں خانہ کعبہ کی دیواراں اللہ ان خانہ کعبہ کی دیواراں کیڑا سبق پڑھتی ہیں نبیوں بھی سن لے تے ایدہ راوی کون عبد المطلب تے دیواراں بھی بولیاں تے جی آمد مصطفیٰ تے اسی بول کو کہتے ہیں ایڈا قصور بھی بڑا کہنا ہے دیواراں بھی بولیاں اتنا خانہ کعبہ لیا خانہ کعبہ بھی بریلوی ہو گیا ہے اور یہ دیواراں بھی بریلوی ہو گیا ہے خانہ کعبہ کی دیواراں بولیاں اور راوی کون ہے عبد المطلب سنیا کن نے عبد المطلب نے وہ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار میں جو آواز آئی ولد المصطفیٰ ولد المختار الذی تہلکو بیادہ الکفار وہ لوگوں محمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے ساری کائنات کا مختار کل پیدا ہو گیا جشن عید میلاد
مصطفیٰ مصطفیٰ آگے والمختار مختار کل آگے اسی نہیں مختار منتے آپ کو کعبے بھی منے ہیں کعبے دا عقیدہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے سادہ تے کوئی یہ جڑا کعبے ٹھیک ہے اب کو پھر ہاتھ دنیا ہر بندہ اپنا مسئلہ اپنا عقیدہ زیادہ کوئی کسی کی ضرور نہیں ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار آگے مصطفیٰ آگے مختار ان کے ذریعے ان کے ہاتھوں اللہ برباد کرے گا کفر کو اور اسلام کا بول بالا کرے گا یہ آواز کہاں سے آئی خانہ کعبہ کی دیوار سے آئی عبد المطلب کہتے ہیں ایک اور میں نے منظر دیکھا ایک اور میں نے نظارہ دیکھا جس وقت میرا پوتا پیدا ہوا جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے کعبے کی دیواروں سے یہ آواز آئی اور میں نے خود دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں آمنہ کے گھر کی طرف جھک گئی ہیں خانہ کعبہ کی دیواریں جھک گئی ہیں کدھر ہے حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے تو پھر اعلیٰ حضرت اسمان میں یہی آکھیا جا سکتا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو وہ کعبہ تو دیکھ چکی ہے وہ کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکی ہے وہ کعبے کا کعبہ دیکھو وہ چلے گئے ساڑھے اوڑے ساڑھے جو نقیب اسی نقیبہ میں سنتے رہنے ساری باری ہوتے نقیب نام جڑ جاتے چلو اپنے بے ساتھی ہوتی رہنے کوئی بات نہیں میری گزارش ہے نقیبہ کے کلام پڑھیا کرو اللہ حاتم صاحب کا بھی کلام ٹھیک ہے بیچ بیچ ٹھیک بھی آدھے بیچ بیچ سے غلطیاں بھی ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کلام میں جو غلطی کاڑی کے کلام کوئی ایسا جڑا ہوئے کہ اعلیٰ حضرت نے کتابہ نے نہ ہی گزارش ہے علم جائے کہ مچھتر پڑھے تو بڑے اعلیٰ حضرت اعتراض کر سکتے میں وہ منگیا انعام دے اندر اعلیٰ حضرت نے ساری کتابہ میں آگے رکھنا انہوں نے نہ ہی داس کے مطیر نام ہونا نہ ہی انہوں نے اندر دے ریسان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت نے شعر دیا بڑا سوکھا جائے سب سے ہوتا والا ہمارا نبی جس کی دو بود ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا اس ایک شعر کا کوئی بول کوئی قیمت کوئی جواب لائے گا نہیں فکر شعر سنو نا جی سوچو الگ بیٹھ کے صاحبزادہ سید خورشید گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شعر تمہارے پتہ کے لیے ہے صاحبزادہ خورشید گیلانی جی دی کالم نگار بڑا میٹھا میٹھا کالم نگار سی اور نے آکھا یارہ اینج لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جس ویلے اے شعر لکھیا نا تے زمین تے بہ کے نہیں لکھیا سدرۃ المنتہا تے بہ کے لکھیا تے فرماندے نے اینج لگتا ہے کہ جس ویلے اعلیٰ حضرت نے شعر لکھیا نا انہاں دے ہاتھ وچ قلم نہیں سی بلکہ شاہ پر جبریل نے لکھیا اور فرماندے نے اینج لگ رہا ہے جس ویلے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھیا انہاں دی قلم نے حروف کے الفاظ نہیں اگلے بلکہ جنت دے پھل اگلے نے جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا کوثر کدھر نہ ہے یہ سلسبیل کدھر نہ ہے یہ دو جنت دیا نہرہ ہیں اتنا آتینا کا کوثر صاحب یہ کہتے کی تفسیر ہے نا جنت دی نہر یہ دو جنت دی نہر ہیں یہ اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھو وہ فرمانے ہیں کہ جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل اور رسول کے جمع اللہ سارے شعر کی قربان کرتے وہ ہمیں چلے ہو کی ہو گیا جب نبی دے علم کے بارے گنا کرتے ہو اور نبی دی عطا کے بارے گنا کرتے ہو اور چوڑیو نبی دی صفات کے بارے گنا کرتے ہو اور میں فرمایا جی کوثر و سلسبیل ہے نا وہ میرے نبی کا سارا دریا نہیں وہ میرے نبی کے دریا کے دو قطرے میں جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی میرے نبی کا جڑا دریائے رحمت ہے نا کوثر و سلسبیل کو لوگ کی نے دو قطرے یا جنہیں دریائے رحمت کے دو قطرے سلسبیل کے کوثر سے دسو والا دریائے رحمت کتنا بڑا ہوئے گا ہونے پر مزہ لے کے پڑھو جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہے وہ رحمت کا دریا ہے وہ رحمت کا
اچھا پیارے آقا نے فرمایا جناب عبد المطلب فرماتے ہیں تو خانہ کعبہ اور چھوڑ گیا تو مائی آمنہ کی فرماتی ہے ٹھیک ہے جی مائی آمنہ کی ملاد پاک فرماتی ہے مائی آمنہ فرماتی ہے جس میں میرا بچہ پیدا ہویا نا تکیس یہ آپ فرمانیاں نے جس میں بچہ پیدا ہویا تو یہ مجھے بدبو نہیں سی جالا نہیں سی بلکہ جسم میں جو خوشبوئیں دے ہوئے آ رہے ہیں دار دے جسم میں کسی تیل ملیا سارے جسم میں پھر فرمانیاں نے این لگتا سی میرے لال دی آنکھاں میں کسی سرما پائے ہیں این لگتا سی میرے لال دی والا میں کسی کنگی کیتی ہے میرا لال پیدا ہویا تو مختون پیدا ہویا مختون شدہ پیدا ہویا تو پھر کی فرمانیاں نے رافعان یدیہ الی السماء میرا بچہ پیدا ہویا تے سر سجدے وچ رکھیا اور آسمان کی طرف انگلی دا اشارہ کیتا فرمانیاں نے میں دیکھیا کہ میرا بچہ کیا ہے سجدے دے اندر میں دیکھاں تے صحیح پیدا ہو کے کرتا ہے سجدہ تے گل کیڑی کرتا ہے رب نال گلاں کیڑیاں کرتا ہے رب دے کے فریاداں کیڑیاں کرتا ہے رب دے کے دعاواں کیڑیاں کرتا ہے فرمانیاں نے میں کان لے کے گئی نیڑے تے میرا لال اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر رہا سی یا رب امتی یا رب امتی امتی کدے پیچھے لگے ہیں یا جو یاد کرتا ہو تو پیچھے لگو میرا نام اخبار چ آ گیا بڑی گل ہے میرا نام تھاندار مل گیا بڑی گل ہے میرا نام وزیر آج ٹی وی تے میرا نام آیا ہے وہ ایڈا بڑا بندہ ہے وہ کملیا تو ایڈا بڑا ہے تیرے واسطے دعا نبی نے کی آپ نے مقدر کے ناز سے کہا اپنا مقدر کے کتنا بڑا کرم کرتا ہے کہنا کہ پوچھن نہ پڑھ نبی کا دامن پڑھ لے اس دنیا میں بھی کامیاب اگلے جہان بھی کامیاب سارے بچے سو کے اٹھتے ہیں اسی بھی سو کے اٹھتے ہیں ساری کی پوزیشن ہوتی ہے سو کے اٹھتے ہیں بال ڈگے چہرہ زرد اکھاں میں گڈا مائی آمنہ فرماتی ہیں جس میں میرا لال پیدا ہویا نا تے جب سو کے اٹھتا سی بچپن دے اندر تے چہرہ دور ہوتا سی جس ویلے سو کے اٹھیا میں لگتا سی کہ ہونی کسی اکھاں میں سرما پایا جس ویلے سو کے اٹھیا میں محسوس ہوتا سی ہونی کسی تیل لایا میں این محسوس ہوتا سی اے ہونی کسی کنگی بائی گئی اچھا شاٹ کرتے ہیں سیدہ حلیمہ ساتھی آپ نے ذرا آپ کا گھر بھی واسط گیا پورا علاقہ واسط گیا روشنی پھیل گئی علم پھیل گیا برکت آ گئی مائی حلیمہ کا بیان ہے میں گھر کے کام کاج کر رہی سا تے آسمان سے چند چمک رہا سی اے بیبیاں کرتے میں گھر کے کام کاج بھانڈے دھو رہی ہے وہ فرماتی ہیں میں اپنا کام نپٹا رہی سا بھانڈے وغیرہ دھو رہی سا بھانڈے سیٹ کر رہی سا تے چند چمک رہا سی میری نظر چند نال گئی تے میں دیکھیا کہ آسمان دا چند جڑا ہے نا یہ حرکت کر رہا ہے یہ کدے ادھر جا رہا ہے کدے ادھر جا رہا ہے تے پھر فرمانیاں نے میں نظر ماری پگوڑے آ جس پگوڑے وچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن فرمانیاں نے میں دیکھیا کہ پگوڑے دے وچ میرا لال انگلی ہلا رہا ہے جس طرح انہوں دی انگل ہلدی ہے اسی طرح چند حرکت کرتا ہے جدھر انگلی جا رہی ہو ادھر چند جا رہا ہے فرمانیاں نے ایک بار ایسا ہویا محلے دیاں دائیاں میرے گھر آ گیا نے دائی حلیمہ اللہ دیوے تے جل کے کھایا کر پہلے تیرا ٹکر نہیں سی بندہ پہلے تیرے گھر دیوا نہیں سی اگر دیوا ہے تو تیل نہیں اگر تیل ہے تو دیوا نہیں اگر دیوا ہے تو تیل نہیں ہون جے رب نے دیتا ہی کسی دا صدقہ رب نے دیتا ہے تو مہربانی کریا کر فضول خرچی نہ کریا کر حلیمہ کہنیاں نے کیڑی فضول خرچی کیتی ہے وہ کہنیاں نے ایک کہنیاں میں 12 بجے اٹھی ہیں تیرے گھر دا روشندان کھلا سی روشنی باہر آ رہی سی دوسری کہندی میں آدھی راتی اٹھی نا تیرے گھر دا روشندان کھلا سی روشنی باہر آ رہی سی دوسری کہندی میں سہری اٹھی سا تیرے گھر دا روشندان کھلا سی روشنی باہر آ رہی سی حلیمہ انج کریا کر سونے تو پہلا دیوا بند کر دیویا کر ایڈی فضول خرچی چنگی نہیں ہوندی کہ مائی حلیمہ کہندیاں نے مینوں فضول خرچی دے تانے نہ دیو جدوں دا یہ لال میرے گھر آیا میں دیوا پالے ہی دے
تھوڑا ہی مانتا ہوں میں گرنٹی کرتا ہوں. آپ کی عمر چھوٹی سی, آپ گھر چھپائے ہوئے مکے دیا گلیاں کے اندر آپ کے رہے, آپ محلے چھپائے ہوئے تھوڑا دور نکل گئے, گھر کے تلاش کر رہے ہیں آپ نہیں ملتے, گاڑیاں کے اندر وادیاں کے اندر پہاڑی علاقے آپ کر رہے ہیں. ابو جہل تفسیر عزیزی کے اندر بات ہے, ابو جہل سواری پہ سوار ہے. ابو جہل نے دیکھا کہ چھوٹا جا بچہ ہے تے گردا پیا تے میں تو اٹھا کے بٹھا لوں. اچھا ابو جہل آپ کا سکا چچا عام مشہور ہے نا کہ ابو جہل آپ کا چچا سکا نہیں, ابو جہل سکا چچا کسی بندہ برابری دے سی, سکا چچا گلاب سی, ابو جہل آپ کا چچا نہیں سی. ٹھیک ہے, ابو جہل نے اپنی سواری بٹھائی, وہ نے سمجھا کہ بچہ گم ہو گیا, میں جا کے اس کو گھر کر دوں, لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ یہ بچہ گم نہیں ہو سکتا, گم کرتا رامانو رائے ہدایت عطا کرے گا. اچھا انہوں نے اپنی سواری بٹھائی, سواری بٹھا کے آپ نے اٹھا کے لیا, اٹھا کے لیا کے اپنے پیچھے بٹھایا. پھر سواری کو کہتے ہیں اور جس ناسی کہتے ہیں نا اپنی زبان سواری پیچھے کہتے ہیں ناک ناک یا ہون کی لفظ, وہ سواری کو اٹھانا سواری اٹھتی نہیں, سوٹی مارتا سواری اٹھتی نہیں. تو دھیان ہے وہ باغ چھکتا ہے سواری اٹھتی نہیں, توجہ ہے, بڑی کوشش کرتا ہے سواری اٹھتی نہیں. ذرا دھیان کرو, تفسیر عزیزی والے بزرگ لکھتے ہیں سواری عرض کر دیئے مولا مینوں زبان دے, ذرا میں اس بے وقوف کے نال گلاں نہیں کرنا. رب نے دیتی اس نو زبان, او کرتی ہے گل کدے نال کرتی ہے ابو جہل دے نال, او گل کیڑی کرتی ہے تفسیر عزیزی والے نے او گل لکھی ہے ایمان تازہ ہو جائے گا. اس سواری نے کیا یا احمقو هو الامام وکیف یکون خلف المقتدی, او بے وقوف ابو جہل, او احمق ابو جہل, او ڈنگر ابو جہل, او بے وقوف ابو جہل, یا احمقو هو الامام وکیف یکون خلف المقتدی, او بے وقوف ابو جہل جس کو تم نے پیچھے بٹھایا ہے یہ ساری کائنات کا امام ہے, اور امام پیچھے نہیں ہوتا آگے ہوتا ہے. اگلی گل اس نے چاہ کے دعا دیتے ہیں سامنے اگلا واقعہ اس میں سواتی ٹھیک ہے. انہوں نے کیا وہ بے وقوفہ جنہوں کو پیچھے بٹھایا کہ امام ہے, امام بھی کدھر پیچھے ہو جائے کہ دیکھ جو ہے قاری صاحب پیچھے تسی اگے امام کی کلوندہ نا. انہوں نے کہا بے وقوفہ یہی امام تو ساری کائنات ہے تو دنیا کا بھی امام ہے. تو پھر ابو جہل نے کی کیتا, چاروں نے چار اس نے آگے بٹھایا. پھر سواری اٹھی, پھر سواری چلی, اٹھانے کی لوڑ ہی نہیں سی کیونکہ سائیں اگے جب بیٹھ گئے, مالک اگے جب بیٹھ گئے. اچھا سوال ہے سواری کہتی جا احمق اور بے وقوفہ. اچھا سواری کو کی نے دسیا کہ بے وقوف, سواری کو کی نے دسیا بے وقوف, سواری کو بھی پتہ ہے جڑا نبی دا گستاخ ہوئے ہوتا بے وقوف ہے. یہ تو ڈنگرہ کو بھی پتہ نہ یاد ہے, ٹھیک ہے, جڑا نبی دا بے ادب ہوئے بولو ہوتا ڈنگر ہے, ڈنگرہ تو بڑا ڈنگر ہوتا بے وقوف ہے. سواری نہیں فیصلہ کر لیتا. اچھا دوسری گل ہے جس سواری تو نبی بیٹھ گیا وہ سواری کو اللہ اتنا علم عطا کر چھڑیا کہ نبی کو کتنا علم ہو گیا. آپ آگے لال آپ ایک سفر کا واقعہ, آپ کی عمر 10 سال تو زیادہ ہے, 10 سے 15 سال تو زیادہ. آپ کا چچا ابو طالب آپ منار لائے گئے. اچھا بھی ایک مسئلہ اختلافی ہے جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں. اہل سنت دے دو دھڑے نے, دونوں دا لڑیا نہیں.
آپ نے چچا اپنے آ جائے. اچھا روایت میں چھے کہ ساری تیاری ہو گئی تے آپ نے چچا نے کیا کہ بیٹا کسی اچھے اسی جانے تے رسول پاک نے بچپن دے اندر اپنے چچے دی سواری دی دیر پڑ لی وہ آر تے کہنے ہیں چچا جی میں کدے حوالے کر کے جا رہے ہوں میرا ابو بھی فوت ہو چکے ہیں میری امی بھی فوت ہو چکی ہے آپ بھی جا رہے ہو دادا بھی فوت ہو گیا میں کدے کو چھڑ کے جا رہا ہوں آپ نال سفر کے نال گئے. اچھا رستے میں اس قافلے نے ایک پڑاؤ کیتا اگے سامنے عیسائی راہب دا ڈیرا سی وہ دا گرجا سی کوئی عبادت گاہ سی. اچھا آپ نے گرجے کے اندر بیٹھے ہیں قافلہ سفر کرتا تھا وہ بےحد ہے قافلے کی طرف کہتا ہے میں دیکھیا قافلے میں ایک بچہ چھوٹا آسمان میں ایک بدل کا ٹکڑا ہے بدل کا ٹکڑا جیتے جیتے وہ بچہ جاندہ ہے بدل کا ٹکڑا ادھر سایہ کر کے اچھا پھر قافلہ اتریا بہت بڑا درخت سارے کمرے درخت کے تھلے آ گئے جس ویلے بچہ آن لگا دھیان ہے ابانا وہ راہب کہتا ہے کہ جس ویلے بچہ درخت کے قریب آیا درخت دیا ٹہنیاں دے قریب آیا کہ بچے نو تھلے نہیں جانا پیا بلکہ درخت جھوک کے ادھر آیا درخت جھوک کے ادھر آیا درخت نے سایہ کیا. اچھا اس نے پیغام بھیجا کہ اس قافلے کا میں دعوت کرنا چاہتا ہوں دعوت تیار ہو گئی سارے آ گئے دعوت کی پھر بھی آپ نے چچا نے فرمایا بیٹا پہنچے گا آپ کو خطرہ کیسے. اچھا انہوں نے سارے نے دیکھا وہ کہتا ہے یار جتنے واسطے میں دعوت کی آئی نہیں بھئی تھوڑا دھیان کرو میں برگلہ جوانوں زیادہ گلہ میرے بات سمجھ نہیں ہوتے کرنا. اچھا وہ کہتا ہے کہ یار جن واسطے دعوت کی تھی وہ آئے ہی نہیں. اچھا ساری برات آ جائے تھے دولہا نہ آوے اجازت نہیں ہوتی انہیں آگے وہ بھی بلاؤ دولہا بھی بلاؤ. اچھا آگے رسول کائنات علیہ السلام تشریف لیا مزے دی گل انہیں آسمان واسطے سوال کرتا کہتا ہے کہ اے بچے میں تیرے کو کوئی گل پوچھنا چاہنا لات تے عزا دا واسطہ دینا میں تو میرے سوال کا جواب دے کدا واسطہ دینا ذات تے عزا دا واسطہ دینا میرے سوال کا جواب دے. تے آپ نے کی فرمایا آپ نے تے نال نے کی فرمایا اور رب کے محبوب نے کی فرمایا اور ساڈے نبی نے فرمایا. آپ نے فرمایا نہیں نہیں ذات کا نام بھی نہ لے کے عزا دا بھی نام نہیں لینا کیونکہ انہیں بہت دنیا انہوں نے کر دی عبادت انہیں جھوٹے میرے دل کے اندر ذات کی بھی نفرت ہے عزا کی بھی نفرت ہے. سبحان اللہ انہوں نے نام میرے سامنے نہ لائے انہوں نے عقیدے کی پختگی بندہ عقیدہ بیان کرے ساڑھے کئی باری وہ آنی یار پھوڑا عقیدہ گج کے بیان کرو گانا نہ کرو دلائل نہ کرو گانا نہیں کرو. اچھا پھر انہوں نے اگلی گل کی آسمانے بات آسمان ہے کہتا ہے اچھا ذات عزا دی گل نہیں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا کہ میں نے تسی سوالوں کا جواب دیو. تے آپ نے فرمایا انہیں جیسے اللہ دا واسطہ کیا نا کہ اللہ دا واسطہ دینا میرے سوالوں کا جواب دیو. ان پیارے آقا نے کی فرمایا پیارے آقا کی بات سنو آپ کا جواب سنو. میرے محبوب نے فرمایا علم نشاہ سے سینے والے نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ دشان والے نے فرمایا سَلِّ مَا بَدَا لَكَ او راہب اور تیری مرضی سوال کرنا تیرا کام ہے جواب دینا میرا کام جوڑا مرضی سوال کرنا جواب دینا. سبحان اللہ اعلان نبوت تو پہلا نہیں گا ہے آپ فرمانے جوڑا مرضی سوال کر دنیا ہون پر ایک پہی ہے کہ نبی نے فلانی گا دا پتہ ہے تو فلانی گا نہیں اعلان نبوت تو پہلے ہی فرما رہے ہیں سالمی ماں بدا علاقہ اور جڑا مرضیہ سوال کرنا انہیں آپ کی بیداری مطلب آپ کی نیند مطلب سوال کیتے آپ نے جواب دیتے. آپ نے ابو طالب نے پوچھا کہ بیٹا تو اللہ کی لگتا ہے. جناب مطالب نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا ہے وہ رائے کہنا نہیں گل ہے
یہ تہاڈا بیٹا نہیں، کیوں؟ میرا علم کہندا ہے، میری کتاب کہتی ہے کہ دا باپ ہو تو ابو طالب نے کیا بالکل کیا، میں چچا میں چچے بھی باپ کیا جانا اس واسطے آ گیا، ورنہ تیری گل ٹھیک ہے کہ انہوں دی ولادت تو پہلے باپ فوت ہو گیا اور چند سال ہوئے ماں بھی فوت ہو چکی ہون وہ کرتا تبصرہ، یہ تبصرہ تم سے رسول کائنات علیہ السلام تو کچھ تبصرہ کرتا ہے، 3 جملے بولتا ہے، یہ 3 جملے جب ترجمہ مکمل ہونا ہے تو سال دا سال ٹھیک ہے۔ وہ کی کہندا ہے؟ راہب کہندا ہے ابو طالب یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے، یہ شخصیت کون ہے؟ ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا الذی یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ اے ابو طالب یہ بچہ عام نہیں، ھذا سید العالمین، یہ کائنات کا سردار ہے، ھذا رسول رب العالمین، یہ اللہ کا رسول ہے، ھذا الذی یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ وہ ہے جس کو اللہ نے رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ رسول بھی پہلے کہہ رہا ہے، سید بھی پہلے کہہ رہا ہے، رحمت للعالمین بھی پہلے کہہ رہا ہے، راہب کہہ رہے ہیں کیوں کہ قرآن سے ضرور سے علم سے زیادہ ٹھیک ہے۔ اچھا ٹک ٹکی بن کے دیکھیں، ایسا میں ٹک ٹکی بن کے آپ کا پہچان کرتا ہے، آپ کو بیہد ہے، اکھاں حرکت ہی نہیں کرتی ہیں، راہب نہیں کرتی بن کے، اکھاں بن کے بیہد ہے۔ اچھا بن کے کی بیہد ہے؟ آپ کی پہچان کرتا ہے، پہچان کر کے کی کہندا ہوئے گا؟ میرا وجدان کہندا ہے، میرا وجدان کہندا ہے کہ ٹک ٹکی بن کے وہ میرے علی دی زبان سے یہی کہندا ہوئے گا، اس صورت کو میں جانا تھا